اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں احادیث مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے، اور کل میں نے تفصیل سے بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے عرض کی تھی۔ آج سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 3999 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن عمر بن الخطاب انه خرج يوما الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكيك؟ قال يبكني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار أبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى یخرجون من کل غبراء مظلمۃ۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، جب دل بھاری ہو جائے، جب دکھ زیادہ ہو جائیں تو بندہ اپنے ایسے کے پاس جاتا ہے جس سے وہ دل کی بات کر سکتا ہے، اور اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کی بارگاہ میں جا کے بندہ اپنے دل کے حال بیان کرے۔ یہ وہ ذات ہے جس ذات کی بارگاہ میں جا کر بندہ اگر اپنے مسائل پیش کرے تو اس بارگاہ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا، اس بارگاہ میں تانے نہیں دیے جاتے، اس بارگاہ سے ہمیشہ حل ملتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر شریف کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کسی نے رلایا تجھے؟ معاذ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے یہ سنا تھا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، تھوڑا سا ریا بھی شرک، دکھاوا، ریاکاری، تھوڑی سی ریاکاری بھی، یہ بھی شرک ہے۔ اکڑنا، اپنے آپ کو فرعون سمجھنا، سپیریئر سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ دکھاوا آ گیا نا تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں قبول۔ عبادت کی روح اخلاص ہے، اور اگر اخلاص کو بیچ میں سے نکال لیا جائے تو خالی پھوکی سی عبادت رہ جاتی ہے، ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، روح بیچ میں سے نکل گئی۔ کوئی بھی نماز بھی پڑھتے ہیں نا جی، اگر تو ہمارا مقصد ریاکاری ہے تو ہماری نماز نہیں قبول۔ صدقہ خیرات کوئی بھی دنیا کی، اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور اگر دکھلاوا ہے، اگر ریا ہے تو پھر بھول جاؤ۔ رونے لگ گئے، کہنا کہ مجھے اس بات نے رولا دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور بے شک جس شخص نے بھی میرے ولی سے عداوت رکھی اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان نیک متقی بندوں سے محبت کرتا ہے جو چھپے رہتے ہیں، جو چھپے رہتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، چھپے رہتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا، اگر وہ حاضر ہوں تو ان کو بلایا نہیں جاتا، نہ پہچانا جاتا ہے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں اور وہ ہر غبار آلود اندھیریوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے
ان لوگوں کی کوئی خاطر خواہ جس طرح یہ پروٹوکول والی ہستیاں ہیں، وی آئی پی کلچر، یہ نہیں ہوتا، وی آئی پی کلچر نہیں ہوتا اللہ کے ولی، وی آئی پی کلچر نہیں۔ حضور فرماتے اگر غائب ہو جائیں تو ان کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، کدھر گئے جی، کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے، اگر موجود ہوں تو بلاتے بھی کوئی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے یہ جو الفاظ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اعلان من عادى للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحارب، جس بندے نے میرے ولی سے عداوت رکھی، ہاں جی، اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ آج آپ ذرا دیکھیے، اب ماشاءاللہ آپ بھی میرے طرح عمر رسیدہ ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ آپ جہاں دیدہ لوگ ہیں۔ ہمارے ماں باپ کا زمانہ دیکھیں، ہمارے بچے پرسکون زندگی گزارتے تھے، یعنی ہم گلیوں میں ہم نکل جاتے تھے، مل کے کھیلنا، سارے معاملات گھر میں پرسکون ہونا، ابا جی نے کما کے لانا، اماں جی نے کھلانا، کوئی ذہنی طور پر ڈپریشن کا کوئی شکار نہیں تھا، سکون والے گھر تھے، ایک فرد واحد کی کمائی سے پورا گھر چل جاتا تھا۔ لیکن آج جو میں یہ دور دیکھ رہا ہوں نا، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، اب مجبوراً، میں شوق سے تو نہیں کہتا، مجبوراً اب بیٹیوں کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے کمانے کے لیے۔ میں شوق تو نہیں کہتا، غریب کس کا شوق ہے اپنی بیٹی کو باہر نکالے؟ وہ نکال رہا ہے تو کوئی مجبوری ہے نا، پریشانی ہے نا اس کو، تو اب بیٹیوں کو بھی باہر نکال رہے ہیں، جا بیٹا تو بھی کما کے لا۔ بیٹے بھی کما رہے ہیں، بیٹیاں بھی کما رہی ہیں، باپ بھی کما رہے ہیں، لیکن وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے ماں باپ کے اندر تھی، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سادہ سی بات ہے، ہمارے لوگ، ہمارے ماں باپ، میرے تو الحمدللہ مجھے تو فخر ہے، میرے باپ تو شیخ الحدیث تھے، لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ پی ایچ ڈی اسکالر نہیں تھے، لیکن وہ ایک بات جانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ آپ پیار کریں گے تو زندگی میں سکون رہے گا، آپ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ اگر ناراضگی کا اظہار کریں گے یا ان کے ساتھ دشمنی لیں گے یا ان کے ساتھ عداوت رکھیں گے، اب دلی کیفیت کا نام ہے عداوت، بغض، کینہ، یہ قلبی کیفیت کا نام، اگر وہ رکھیں گے تو اللہ کے ساتھ آپ اعلان جنگ کر دیں گے، کائنات میں میرے اللہ سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا۔ جس نے بھی اللہ سے جنگ کی ہے نا، کہ وہ نہیں جیت سکا، اللہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد، ہٹلر، اسٹالن، ہر دور کا فرعون، ہر دور کا نمرود اللہ کو چیلنج کرتا آیا ہے، ہر دور کا نمرود، کسی ایک دور کے اندر بھی میرے رب نے کسی کو کامیابی نہیں ہوئی، ہمیشہ وہی غالب رہا ہے، علی کل شیء قدیر رہا ہے، ہر دنیا کی ٹیکنالوجی کا اس نے منہ توڑ جواب دیا۔ خالق ہے نا، مخلوق کی اوقات کیا ہے؟ مخلوق کی اوقات ہی کیا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ ہماری ہی ٹیکنالوجیاں ہمارے ہی لیے عذاب کا سبب بنا دیتی ہیں۔ حضرت ڈپریشن کا سب سے بڑا جو اس وقت سبب ہے وہ ہے اللہ والوں سے عداوت رکھنا۔ آپ یہ دیکھیں جتنے بھی مذہبی، میں یہ نہیں کہتا کہ الف سے لے کے یہ تک سارے نیک پرہیزگار ولی اللہ لوگ ہیں، نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے نا کہ سارے حرام خور ہیں، سارے حرام خور تو نہیں ہے نا، بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں نا۔ لیکن آپ جب بھی مولوی طبقے کی طرف سنیں گے، ہمیشہ نفرت، بغض، کینہ، حسد لوگ دل میں لے کے بیٹھے ہیں۔ پھر مجھے ایمان سے بتائیے ان کے گھروں میں چین کیسے آ جائے؟ ان کے گھروں میں چین کیسے آ جائے؟ ایک بھی اگر اللہ کا پسندیدہ ہے، ایک بھی اللہ،
آپ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آپ ان کو گھروں میں نہیں بلاتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آپ ان کو کوئی احترام نہیں کرتے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیا اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ گم ہو جائے ان کو تلاش کوئی نہیں کرتا، وہ موجود ہو ان کو کوئی بلاتا نہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ پہچانا جاتا ہے، انہیں پہچانا نہیں جاتا، انہیں بلایا نہیں جاتا، لیکن ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہر غبار آلود اندھیروں سے نکل آتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو روشن رکھا ہے جی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اپنے دل میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہ بندہ مومن قبر میں کوئی بھی شے کام نہیں آنی، عشق رسول کا چراغ سینے میں جلا لے، انشاءاللہ قبر بھی تیری روشن رہے گی۔ حضور کے غلاموں کی قبریں کبھی اندھیری نہیں رہتی، نامعلوم نہیں رہتی، اللہ ان کی قبروں کو بھی روشن رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آج یہ پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں ٹینشن کیوں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، حضرت میں اگر کسی کے لیے دل میں نفرت رکھوں، بغض رکھوں، کینہ رکھوں، لیکن وہی بندہ اللہ کا مقبول ہو، اب اس کے ساتھ اس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہے، میرے دل میں اس کے لیے بغض ہے، میں نے تو خود اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ڈنڈے سے، کبھی سوٹی سے، کبھی گولی سے، کبھی بم سے نہیں مارتا۔ اللہ تعالیٰ ذہنی طور پر اتنا بندے کو پریشان کر دیتا ہے، ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے، بندہ ویسے ہی ایمان چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا بدلہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ والوں کے خلاف زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج بدتمیزی کا کلچر سب سے آگے ہے، بدتمیزی کا کلچر، ولی تشائی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اپنی نادانی کے اندر کتنا خطرناک آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ کلی طور پر سب کوئی زیرو کر رہے ہیں۔ یا تو یہ کہہ دیں کہ پہلے دور میں اللہ کے ولی ہوتے تھے کیونکہ پہلے اللہ تھا، معاذ اللہ اب اللہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے بندے اللہ کے ولی بنانا چھوڑ دیے۔ بھئی کسی کو ولایت دینا یا نہیں دینا یہ تو اللہ کا وہ ہے نا جی فیصلہ۔ تو کیا اگر 50 سال پہلے اللہ کے ولی تھے یا 100 سال پہلے تھے، آج اللہ نے ولی پیدا کرنے چھوڑ دیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب دینا چھوڑ دیا ہے؟ بھئی اگر میں نہیں تلاش کر پایا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ اب کسی بندے کو مقام نہیں دے رہا۔ اب اللہ تعالیٰ آج کسی کو اللہ تعالیٰ اس عزت سے نہیں نواز رہا، اللہ آج بھی منصب ولایت عطا فرما رہا ہے۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، یہ میرے آپ کے فیصلے نہیں ہیں، یہ فیصلے اللہ فرماتا ہے کہ کس کو دینی کس کو نہیں دینی۔ اگر میرے کہنے پر فیصلے ہونے لگ گئے تو پھر کائنات میں تو میں کسی کو کچھ ہی نہ دوں، سارا کچھ میں اپنے پاس ہی رکھ لوں، سارا کچھ میں ہی بن جاؤں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دور میں، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق میرا مالک اپنے بندوں کو بھیجتا رہتا ہے، جو اس کے نام کی سربلندی کا سبب بنے رہتے ہیں، اس کے قرب کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ قیامت اس دن آئے گی جس دن یہ سلسلہ بند ہو جائے، اللہ والے آنے بند ہو جائیں گے، اللہ کے ولی بند ہو جائیں گے، ذکر کرنے والے بند ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر تمہارے دلوں کو چین دے گا، میری عبادت تمہاری شخصیت کو سکون دے گا، تمہارے گھروں میں امن دے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس مس ہو گئیں۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، بخاری شریف کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ اسی طرح ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے میرے سے اعلان جنگ کر دیا۔ ہمارے گھروں میں کیسے سکون آ سکتا ہے ہم اللہ سے اعلان جنگ کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا